हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं नित नए नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, ई बुक्स और लाइब्रेरी प्रोजेक्ट्स, ताकि आप में से जो लोग इन नॉवेल्स को ख़रीद नहीं सकते वो भी यहां बआसानी इनको रीड कर सकें। इसी तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारा एक बहुत ही अमेजिंग और बेहद पसंद किया जाने वाला नॉवेल मेरी हर कमी को है तू लाज़मी के एडिशनल सीन्स, जो कि रीडर्स की फरमाइश पे अलग से लिखे गए हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। अगर आप इस नावल को बगैर वॉइस के खुद पढ़ना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल का वॉल्यूम ऑफ कर लीजिए। अगर आपको वीडियो की स्पीड कम या ज़्यादा लग रही है तो आप वीडियो की सेटिंग ऑप्शन में जाके इसको अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए जी, आपको मज़ीद इंतज़ार नहीं करवाते और शुरू करते हैं जहान हैदर शाह और अलीज़ा शाह के इश्क की लाजवाब दास्तान। मेरी हर कमी को है तो लाज़मी, अज़हुरिया मलिक, जहान एंड अलीज़ा स्पेशल सीन्स पार्ट 5। भाभी बेगम, आपका दिल नहीं करता हनीमून मनाने को? ये इनकी शादी के तकरीबन 7 माह बाद का वक्त था। जब अचानक बैठे हुए मुआविया ने इसे मुखातिब किया तो वो चौंकी, लेकिन जैसे ही इसकी बात समझ में आई तो इसका चेहरा सुराख से सुर्ख पड़ने लगा। नहीं, इसने एक चोर निगाह सब पे डाली जो स्नैक्स के मज़े छोड़ के इन दोनों को दिलचस्पी से देख रहे थे। अच्छा, फिर इसीलिए जे भी नहीं गया। अच्छा को लंबा सा खींचते हुए इसने सर हिलाते हुए तज्जिया किया तो सबके चेहरे हंसी कंट्रोल करने के मारे सुर्ख पड़ने लगे। ये कॉमन सेंस की बात है कि भाभी नहीं गई तो लाले भी नहीं गए, कि लाले हनीमून जाते तो भाभी के साथ ही जाते ना, आपके साथ थोड़ी जाते वो। मेहरू ने तंग के जवाब दिया तो हनीमून की गर्दान पे अलीज़े का चेहरा लम्हा बलम्हा सुर्ख हो रहा था। हाँ, तो मैंने कब इनकार किया इस बात से, वगरना जी को जिस कदर हनीमून मनाने का शौक़ है, अगर मेरे बस में होता तो एक चक्कर मैं ही इसके साथ लगा आता। मुआविया ने मुबालगा इराई की हद कर दी तो सबके पेट में हंसी की जब्त करने की कोशिश में गोले से बनने लगे, जबकि अलीज़े का सुर्ख चेहरा इसकी बात पे चौंका। इन्हें वाकई शौक़ है, वो हल्की सी झिझकती आवाज़ में बोली तो मुआविया इश्तियाक से इसकी जानिब मुतवज्जा हुआ। किन्हें और किस चीज़ का शौक़? वो पूरी तरह तजाहिल आरपाना का मुजाहरा कर गया तो सबने अफसोस से इसे देखा। हैदर को और हनीमून का शौक़, वो हया आमेज़ लहजे में बोलती हथेलियाँ मसलने लगी तो सबको बेख्तियार इस पे प्यार आया। बहुत शौक़ है भाभी बेगम, इसे हमेशा कहता था कि शादी के फ़ौरन बाद 4 महीने का हनीमून रखूँगा पेरिस में, लेकिन शायद आपको जाना पसंद नहीं तो बेचारा चुप कर गया। वो तो कल एक दोस्त हनीमून पे गया तो इसके चेहरे पे इस कदर बेचारगी थी कि मुझे ख़याल आया इसका हनीमून नहीं हुआ तो इसलिए उदास है। लेकिन आपके साथ ज़िद नहीं कर सकता ना। मुआविया फुल चार्ज हो चुका था और बहुत जोशो खरोश से लन तरनियाँ करते हुए अलीज़े के दिल को बेचैन कर रहा था। आपने पहले कभी नहीं बताया, अलीज़े की बेचैन आवाज़ उभरी। सच्ची बताऊं तो भाभी बेगम, हनीमून के बारे में बात करते हुए शर्म से आ जाती है मुझे, लेकिन जे की मस्कीन शक्ल देख के रहा नहीं गया तो आज कर ही डाली। मुआविया के आजिज़ाना अंदाज पे सभी को इख्तलाफ होने लगा, जबकि ज़ैनी ने सोच से इसे देखा। बस करो मुआविया, मेरा जी मतलाने लगा है तुम्हारी शर्म के मुजाहरे देख के। मेहरू ने इस पे वार किया तो वो बिलबिला उठा, लेकिन जवाबी कार्रवाई करने से गुरेज किया, वरना सारा प्लान बिगड़ जाता। पेरिस कैसा शहर है भाई? इसकी झिझकती आवाज़ पे मुआविया जानदार अंदाज में मुस्कुराया और इसके नज़दीक खिसका। बहुत प्यारा शहर है भाभी बेगम, मुहज़्ज़ब, बापर्दा, साफ़ सुथरा। वो आंखों में शरारत लिए बोला तो अलीज़े के चेहरे पे कशमकश से फैलने लगी। बापर्दा? सबने आंखें फाड़ के मुआविया को देखा, लेकिन वो बिना इनकी जानिब देखे अलीज़े को देख रहा था। चले भाभी बेगम, जे की किस्मत में हनीमून है ही नहीं, आप इसे छोड़ें और ये स्नैक्स लें। आग भड़का के वो स्नैक्स के मज़े लेने लगा, जबकि अलीज़े कन्फ्यूज सी उंगलियां चटखाती कुछ देर बाद उठ गई। क्यों तंग किया है तुमने अलीज़े को? आयत ने अलीज़े के जाते ही इसे लताड़ा। जे से बदला लिया है मैंने, वो फ़ख्रिया अंदाज में बोला तो सबने खफी से इसे देखा। कैसा बदला? लारेब ने फ़ौरन पूछा। मैंने आज गलती से पूछ लिया कि जे तुम हनीमून पे क्यों नहीं गए,
اس نے اتنا لتاڑا کہ حد نہیں۔ اب جب بھابھی بیگم ہنی مون پہ لے کے جائیں گی نا تو تب میں پوچھوں گا، وہ ڈھٹائی سے بولا۔ زینب ہم نے تم پہ فاتحہ پڑھ لی ہے، لارے متاسف لہجے میں بولی تو زینی کھسیا سی گئی۔ خبردار کسی نے میری بیوی پہ فاتحہ پڑھی، ابھی تو مجھے اس کے ساتھ ہنی مون پہ جانا ہے، پوتے پوتیوں کے ساتھ کھیلنا ہے۔ زینی کو ساتھ لگاتا وہ سب کو وارننگ دیتا بے باکی سے بولا تو زینی کو جی بھر کے شرم آئی۔ اس نے جھٹکے سے خود کو اس سے آزاد کروایا۔ بہت بے شرم ہیں آپ، وہ شاکی لہجے میں بولتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ وہ وہیں سکون سے بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ کیا بات ہے علیزے؟ فائل کی ورق گردانی کرتے ہوئے اس نے بیڈ پہ بیٹھی علیزے کو مخاطب کیا، جو خاصی بے چین لگ رہی تھی۔ ایک بات کرنی تھی آپ سے، وہ دھیرے سے بولی اور بہت ساری ہمت خود میں یکجا کرنے لگی تو جہان نے فائل بند کرتے ہوئے بغور اسے دیکھا۔ یہاں آئیے۔ اس کی بھاری لہجے میں دیے گئے بلاوے پہ اس کی ٹانگیں کانپ اٹھیں۔ اس نے لرز کے اس کی جانب دیکھا جو اپنی سیاہ آنکھیں اسی پہ گاڑے ہوئے تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی صوفے پہ اس سے فاصلہ رکھتے ہوئے بیٹھ گئی۔ اب پوچھئے جو پوچھنا ہے، سہولت سے اسے اپنی قریب کھینچتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے کہا تو وہ لچکیلی ڈال کی مانند اس کے سینے سے آن ٹکرائی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ پیچھے کو کھسکتی ہوئی بولی کہ وہ جتنا بھی نفرت کی دعوے دار ہوتی، اس سے اجتناب برتتی، لیکن اس ظالم کی قربت اسے پل میں خود سے بیگانہ کر دیتی تھی۔ علیزے اسٹے ہیئر، اس نے سنجیدگی سے اس کی گرین آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا تو وہ سانس روکتی اس کے پہلو سے لگی دھڑکنیں شمار کرنے لگی۔ کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ اس کی ہتھیلیاں سلھاتے ہوئے اس نے بھاری لہجے میں کہا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ پہلے دور ہوں، ایسی قربت میں وہ ہنی مون کا ذکر مر کے بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ آپ کی اس بے رخی پہ اس قدر ظالم سزا دوں آپ کو، لیکن پھر خیال آتا ہے کہ ٹوٹ کے بکھر جائیں گی۔ اس کو گرفت سے آزاد کرتے ہوئے اس نے پرشدت انداز میں کہا تو علیزے کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی کہ وہ اس بات کے پس منظر کو اچھی سمجھ چکی تھی۔ اب کہیے اپنی بات، اس سے فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے اس نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے سکون سے پوچھا۔ آپ ہنی، میرا مطلب ہے کہ مطلب کہ آپ۔ اس کے الفاظ بے ربط ہونے لگے کہ اس کی آنکھیں اسے بوکھلا رہی تھیں، لیکن وہ بنا کوئی تاثر دیے چپ چاپ بیٹھا رہا۔ آپ ہنی مون پہ کیوں نہیں گئے؟ تیز تیز بولتے ہوئے اس نے زبان دانتوں تلے دبائی تو قطعی غیر متوقع بات سن کے جہان کی آنکھوں میں پہلے الجھن کی اور پھر بھرپور چمک لہرائی۔ آپ کے خیال میں ہنی مون پہ کیوں نہیں گیا، رائٹ؟ ٹیک چھوڑ کے آگے ہوتے ہوئے اس نے لفظ پہ زور دیتے ہوئے کہا تو اس نے چاروں ناچار اس بات میں سر ہلاتے ہوئے سرخ چہرہ جھکایا۔ میں اس لیے ہنی مون پہ نہیں گیا کہ مجھے اکیلے ہنی مون منانا نہیں آتا اور میری مسز ہنی مون پہ جانا پسند نہیں کرتی۔ اس نے چمکتی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھا جو بہت نروس سی بلش کر رہی تھی۔ ابھی چلیں؟ وہ جھجکتے ہوئے بولی کہ اس پل وہ موقع اور جذبات کی نزاکت کو سمجھے بغیر اس کی خواہش پورا کرنا چاہتی تھی۔ کہاں جانا ہے؟ اس کی بات پہ بنا کوئی تاثر دیے وہ جب سکون سے بولا تو علیزے تھوڑی پرسکون ہوئی۔ پیرس، اس نے یک لفظی جواب دیا تو وہ سر اس بات میں ہلاتا سگریٹ سلگانے لگا۔ ہنی مون کا مطلب جانتی ہیں؟ اس کے سنجیدہ لہجے میں ایک نامعلوم سی تپش تھی۔ شادی کے بعد گھومنے جاتے ہیں، اس نے سگریٹ کے دھوئیں کو بمشکل برداشت کرتے ہوئے جواب دیا، لیکن بولنے کی کوشش میں دھواں جب حلق میں اترا تو کھانسنے لگی۔ اسے تو بند کریں، یہ نہ ہو ہونٹوں میں تو سکون ہی نہیں آتا۔ وہ ناک پہ ہاتھ رکھتی خفگی سے بولی تو جہان نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا اور اس کے قریب ہوا۔ جو سکون میں آپ کے وجود میں چاہتا ہوں، لیکن آپ کی بے رخی اس سکون کو جب بھڑکتی آگ میں بدل دیتی ہے تو بس یہی آگ اس آگ کا توڑ کرتی ہے۔ اگر اس سے چھٹکارا چاہتی ہیں تو اس کے متبادل مجھے اپنی سانسیں دے دیں۔ اس کے سبھی چہرے پہ نگاہیں گاڑتے ہوئے اس نے پرتپش لہجے میں کہا تو اس کی پلکیں لرز اٹھیں۔ اس نے اس کے قریب سے ہٹنا چاہا، لیکن دوسری جانب جذبات بھڑک چکے تھے۔ اس کے اٹھنے کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے اس نے بایاں ہاتھ اس کی کمر کے گرد حائل کرتے ہوئے دائیں ہاتھ کی انگلیاں اس کے تھرتھراتے ہونٹوں پہ پھیری تو اس کے لمس پہ اس کا دل پاگل ہونے لگا۔ کیا خیال ہے، میں لے سکتا ہوں یہ سانسیں؟ مخمور لہجے میں کی گئی سرگوشی پہ اس نے بہت کچھ کہنا چاہا،
لیکن حلق میں گویا کانٹے اگائے تھے۔ وہ خوفزدہ ہرنی کی مانند خود پہ چھائے جہان کو تک رہی تھی، جس کے پرسکون جذبات میں وہ تلاطم خیز تباہی مچا چکی تھی۔ وہ دھیرے سے جھکا اور اپنے لب اس کے زیریں لب کے قریب رکھتے ہوئے اس کی سانسیں روک گیا۔ حیدر، اس کے کندھے کو بے اختیار تھامتے ہوئے اس کے لب سرسرائے، لیکن وہ متوجہ ہوئے بغیر تھوڑی پہ جھکا۔ نو 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 پلیز حیدر، لفظ ٹوٹ ٹوٹ کے اس کے ہونٹوں سے بکھر رہے تھے۔ اس کی سلگتی سانسیں اس کی سانسیں روک رہی تھیں۔ ہنی مون کا مطلب سمجھا رہا ہوں، اس کی مزاحمت پہ سر اٹھاتے ہوئے اس نے سکون سے کہا تو اس کا دماغ چکرا کے رہ گیا۔ وہ ہمیشہ جذبات پہ قابو رکھتا تھا، لیکن جب کبھی وہ بے اختیار ہوتا تھا علیزے کی جان پہ بناتی تھی۔ اس نے دھیرے سے ہاتھ بڑھایا اور اس کے بالوں میں بندھے ریشمی رومال کو جھٹکے سے کھولا تو اس کے بال کھل کے بکھرتے ہوئے دونوں کے چہروں پہ سایہ فگن ہو گئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ سگریٹ نوشی کا مطلب آگ سے کھیلنا ہے، لیکن کوئی یہ نہیں جانتا کہ جہان حیدر شاہ کے لیے علیزے حیدر شاہ کی قربت اس آگ سے بھی زیادہ جان لیوا ہے۔ اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے اس نے ان میں چہرہ چھپاتے ہوئے گمبھیر سرگوشی کی تو اسے یوں محسوس ہونے لگا کہ وہ یہیں ہوش کھو بیٹھے گی۔ بس کریں پلیز، اس کے دست و لب کی پرجوش گستاخیوں پہ کانپتی وہ التجائیہ لہجے میں بولی تو جہان نے سرخ ہوتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ آج حد کر دینے کو جی چاہ رہا ہے، زومانی لہجے میں بولتے ہوئے وہ جھکا تو گردن پہ اس کا سلگتا لمس محسوس کرتے ہوئے اس نے سختی سے اس کے بازو دبوچے۔ انجوائے یور ہنی مون، گمبھیر لہجے میں بولتے ہوئے اس نے گردن پہ جھکا چہرہ اٹھایا اور اسے کسی قسم کی مہلت دیے بغیر اس کی بکھرتی سانسوں پہ قابض ہوا تو اس نے سختی سے آنکھیں میچتے ہوئے شدت ضبط سے اپنے ناخن اس کے بازو میں کھبونے شروع کر دیے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کتنے پل گزر چکے تھے، لیکن وہ یہ جانتی تھی کہ اگر وہ یوں ہی اس کے سانسوں پہ مزید قابض رہا تو وہ یہیں دم توڑ دے گی۔ ایک آخری کوشش کے طور پہ اس نے بائیں بازو پہ رکھے ہاتھ کو گریبان تک پہنچایا اور دھیرے سے گریبان کھینچا تو وہ جیسے سحر زدہ ماحول سے نکلتا چونکا تھا۔ اس نے دھیرے سے سر اٹھاتے ہوئے اس کی جانب دیکھا جو لمبے لمبے سانس لیتے بے حال اس کے حصار میں مقید اس کے اندر لگی آگ مزید بھڑکانے کا سبب بن رہی تھی۔ علی سے، اس کے سرخ ہونٹوں پہ انگوٹھا پھیرتے ہوئے اس نے اسے متوجہ کرنا چاہا تو اس کی بے باک نگاہوں سے گھبراتی وہ اسی کے سینے میں سر چھپاتی روتی۔ بہت برے ہیں آپ، نہیں جانا مجھے آپ کے ساتھ پیرس۔ اس کی قربت و لمس کا شکوہ کرتی وہ اسی کے کشادہ سینے میں پناہ لیتی جا رہی تھی۔ اسٹاپ کرائنگ علیزے، اس کا چہرہ نرمی سے تھامتے ہوئے اس نے پہ سامنے کیا تو سوچی متورم آنکھیں دل کی بستی تہہ و بالا کر گئیں۔ جب میری لمحہ بھر کی قربت برداشت نہیں کر سکتی تو کیوں دوسروں کی باتوں میں آ کے اپنے لیے پرابلم پیدا کرتی ہیں؟ باخدا بندہ بشر ہوں، کسی دن بہکتے ہوئے حدود پار کر گیا تو چھپنے کو جائے پناہ سوائے میرے وجود کے کہیں نہ ملے گی۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اس نے زومانی لہجے میں کہتے اس کی بھیگی پلکوں کو چھوا تو اس کے لہجے کے معنی سمجھتی وہ سن ہو گئی۔ آپ سمجھ گئی ہوں گی کہ میں ہنی مون پہ کیوں نہیں گیا؟ ایک گہری نگاہ اس کے بکھرے وجود پہ ڈالتے ہوئے اس نے کہا تو علیزے کی پلکیں لرزیں اور لرز کے گلابی عارضوں پہ جھک گئیں، جبکہ وہ اس کے ریشمی بالوں پہ بوسہ دیتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنی حالت و حلیہ ٹھیک کریے، تب تک میں آپ کے ذہن میں ہنی مون کا خناس بھرنے والے کا حلیہ بگاڑ کے آتا ہوں۔ لخ لخت اپنے مخصوص خول میں سمٹتا وہ سپاٹ انداز میں بولتا کمرے سے نکل گیا، جبکہ وہ وہیں شرمندگی اور حیا کے ملے جلے احساس کو زیر بار کرنے بیٹھی رہی۔ جی تو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو آج کی جہان اور علیزے اسپیشل قسط؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی جلد ایک نئے پارٹ کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔